نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیات 170 تا 175، پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس کی مانند ہے جو جانوروں کو پکارتا ہے، ایسے جانوروں کو لا یسمع الا دعاء و نداء، جو نہیں سنتے مگر پکار اور ندا۔ صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ فہم لا یعقلون، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ واشکروا للہ، اور شکر گزار بن کے رہو اللہ کے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً حرام کر دیا گیا ہے تم پر المیتہ، مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما احل بہ لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی مجبور ہو جائے غیر باغ ولا عاد، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں بہت ہی قلیل سا معاوضہ حاصل کرتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں، إِلَّا النَّارَ، مگر آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے روز کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے۔ والعذاب بالمغفرہ، عذاب خریدا مغفرت کی بجائے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پر کس قدر صبر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیات کا ترجمہ ہے جی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے اسی سے متعلق یہ آیات بھی ہیں۔ پچھلا مضمون کیا تھا؟ لوگوں سے، انسانوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ حلال جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز قرار دیا، اور طیب کا معنی خوشگوار، جس پہ ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ حلت و حرمت کے ضابطے جو ہیں نا، یہ ہر سماج کے اندر ان کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کی خلاف ورزی کے بارے میں سوچنا بھی محال ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اس کے ترک و اختیار کا فیصلہ کیا جائے۔ تو قرآن مجید نے جب لوگوں کو پابندیوں اور جکڑ بندیوں سے نکالا، اپنے عہد کے ارباب مذہب نے ان کے راستے میں جو زندگی کی آسانیوں کو ہٹا کر تلخیوں اور جکڑ بندیوں کی کانٹے بچھا دیے تھے، قرآن پاک نے وہ چنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستے سے ہٹایا اور لوگوں کی زندگی آسان بنائی۔
تو ایک طوفان کھڑا ہونا ایک فطری امر تھا. ایسا سماج کہ جو بڑا پکا ہو، بڑا شدید ہو، اور جس کے پاس علم نہ ہو بلکہ وہ جذباتی طور پہ وابستہ ہو اپنے آبا و اجداد سے چلے آنے والی روایات اور ان کے ضابطوں کے ساتھ. تو قرآن مجید نے ایک تو یہ رد کیا کہ تقلید آبا یہ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے. یعنی قرآن اور حدیث ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا وہ تو مقدس ہے، اور اس کی پابندی جان سے بھی بڑھ کر لازم ہے. لیکن جو انسانوں نے چیزیں رائج کر دیں اپنے اپنے عہد کے مطابق، کسی مصلحت کے تحت کوئی چیز رائج کر دی، اب اس کو قیامت تک کے لیے حتمی اور آخری بنا لینا اور اس کی خلاف ورزی کو اس درجے میں جرم سمجھنا، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس کو ترک کر کے یہ اختیار کر لو پھر بھی اسی پہ ڈٹے رہنا، تو یہ تو کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. تو قرآن مجید انسان کو اللہ کی رضا کا طالب بناتا ہے اور آبا و اجداد کی تقلید جامد سے نکالتا ہے. تو یہاں پہ پھر ایک مثال دی ہے کہ ایسا چرواہا جو اپنے جانوروں کو چراتا ہے، اور وہ جانور جو ہے نا وہ صرف اس کی صدا اور پکار ہی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جس طرف وہ پکارتا ہے وہ اس کی صدا پہ لگ جاتے ہیں. تو گویا انسان اور حیوان میں فرق عقل کا ہے. انسان عقل سے کام لیتا ہے، حیوان عقل سے کام نہیں لیتے. اور حیوان جو ہیں وہ چاہے بکریاں ہوں، چاہے بھینسیں ہوں، چاہے دیگر جانور ہوں غلے کے اندر، تو وہ جسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں بھیڑ چال، کہ ایک بھیڑ نکل کے ادھر چلی ہے تو باقی ساری اس کے پیچھے چل پڑی ہیں. تو کیونکہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، پرکھنے کی، جانچنے کی صلاحیت نہیں ہے، بہت محدود ہے، اس لیے وہ چل پڑیں گی. تو انسانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسانوں کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اور عقل بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ہے. اور جن قوموں نے اسے زیادہ استعمال کیا انہوں نے زیادہ فوائد حاصل کیے، اور جنہوں نے عقل کا استعمال بند کر دیا وہ پیچھے رہ گئے. تو ہمارے ہاں کی تو ایک مذہبی قدر بنا دیا ہے اسے کہ جہاں سے مذہب کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے جہاں سے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مذہب کی ابتدا ہوتی ہے. حالانکہ قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اور جو اڑے ہوئے ہیں، ضد پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور پرانے تصورات کے ساتھ انہوں نے مضبوطی سے وابستگی اختیار کی ہوئی ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ فہم لا یعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیتے. تو عقل کا استعمال جو ہے نا جی اسلام میں یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے. تو ان جانوروں کی مثال دی ہے کہ ایک چرواہا ہے، وہ اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو وہ صرف آواز سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور بہرے گونگے اندھے ہیں یہ جانور. فہم لا یعقلون، وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یہ جانور ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان کی بڑی محدود سی عقل ہوتی ہے، کھانے پینے، سونے اور زندگی گزارنے تک محدود ہے. خطرات سے تھوڑا سا بچاؤ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اتنا بھی بچاؤ نہیں کر سکتے کہ کسی کو ٹانگ مار دیں. یہ میں جب دیکھتا ہوں نا، یہ نیشنل جیوگرافی پہ ایک بھینسا ہے، اس کو شکار کر لیا ہے اب ایک شیر نے، 2 شیروں نے آ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ ٹانگ بھی نہیں مارتا کسی کے، کھڑا رہتا ہے، چھڑانے کی کوشش کرتا، ہاں سینگوں سے مارتا ہے، کرنے کوشش کرتا، لیکن اس سے وہ آتے ہی نہیں ہے سامنے، وہ پیچھے سے وار کرتے ہیں. تو ٹانگ بھی چلائے تو شاید کسی کے لگے ایسی جگہ پہ، یا اگر انہوں نے پکڑا ہوا اور ایک زمین پہ ہے تو وہ ٹانگ اس کے پیٹ میں مار دے، یہ بھی نہیں کرتا کیونکہ اسے اس کے استعمال کا پتہ نہیں ہے. لیکن انسان ہے، اللہ نے اسے عقل دی ہے، دیکھیں کیا کچھ ایجاد کر لیا ہے اس نے اپنی حفاظت کے لیے اور دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے. اگر ایک ہی بم چلا دیں تو لاکھوں کروڑوں انسان مر جائیں اسے ایک بم سے. وہ کیا ہے؟ عقل کا استعمال. اب یہ ایک ملک ہے، ایک چیز ایجاد کرتا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر ایجاد کر لیتا ہے. بس یہی جواب ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس ہے تو ہمارے پاس آپ سے بڑھ کر ہے. تو عقل سے اسے عقل آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے،
اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب اب اس سے بھی اگلا ہتھیار بناؤ تباہی کا، وہ اگلا بناتے ہیں، دوسرا اس سے اگلا بنا لیتے ہیں۔ تو انسان عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور نتائج حاصل کرتے ہیں۔ یہ جانور ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو اس لیے اہل ایمان کو پھر خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، انسانوں کو خطاب کیا تھا، کہا وہ تو ڈٹ گئے ہیں پرانے تصورات کے ساتھ، لیکن مومنوں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے جو پسندیدہ ہے وہ کھاؤ، واشکروا للہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری زندگیوں میں تنگیاں نہیں ہیں، رکاوٹیں نہیں ہیں، پابندیاں ہیں، جکڑ بندیاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے تمہاری ترقی رک جائے، اس نوعیت کی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی محکومیت اختیار کرتے ہو، تم اپنے اپنے حاکموں کے پیچھے نہیں لگے ہوئے اور اپنے اپنے جو رہنما ہیں ان کی اندھی تقلید نہیں کر رہے، صرف ایک اللہ کی محکومیت اگر تم نے اختیار کی ہوئی ہے تو وہ جو اللہ کے احکام آتے چلے جا رہے ہیں ان کو مانتے چلے جاؤ، اور سماج جو ہے ان کی پابندیوں کو بھی توڑو، اور جو انسان دشمن رویے پائے جاتے ہیں ان کی جکڑ بندیوں سے بھی نجات حاصل کرو۔ اچھا، اب حرام کی تفصیل بتائیے قرآن مجید نے، انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً تم پہ حرام ہے میتہ، مردار، جو جانور مر گیا ہو، لیکن اگر زندہ پا کے ذبح کر لیا ہے تو حلال ہے، لیکن اگر مر گیا ہے اس کی تفصیل پھر سورۃ مائدہ میں آگے مزید بتائی ہے، ٹکر لگ کے مر جانے والا، بلندی سے گر کر مر جانے والا، گلا گھٹ کر مر جانے والا، یعنی میتہ کی تفصیل بتائی ہے۔ تو یہاں ایک جامع لفظ استعمال کیا کہ جو مردار ہے، حلال ہے مگر مردار ہے، تو مردار تمہارے لیے، مر گیا جو ذبح نہیں کیا جا سکا، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور بہتا ہوا خون، دم، بہتا ہوا خون حرام ہے، تو اس میں سے یہ جو تلی اور کلیجی یعنی یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے تو یہ حلال ہے، کیونکہ یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، جمع ہوا ہے۔ اچھا جی، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، ہاں جی، فلاں کے نام پر دینا ہے، یہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، لات منات عزا کے نام پہ ذبح کر کے پھر وہ تقسیم کرتے تھے، تو یہ غیر اللہ کے نامزد کر دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں عوام اور علماء میں فرق ہے، عوام تو کہہ دیتے ہیں جی غوث پاک کے نام پہ یا داتا کے نام پہ وغیرہ وغیرہ، لیکن علماء حضرات اس کی تفصیل بتاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا ثواب فلاں کی روح کو جائے، لیکن ہے یہ اللہ کے نام پہ، جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے ذبح کیا جائے گا، لیکن ہوگا وہ اللہ کے نام پہ، اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں کو پہنچے۔ اب یہ تفصیل جب بیٹھتے ہیں ہمارے دعا کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سب لوگوں کے نام لیتے آتے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے، ان کو بھی پہنچے، ان کو بھی پہنچے، اور پھر حاضر میت کو بھی پہنچے، یا جس کی فوتگی پہ جمع ہوئے ہیں ان کو بھی پہنچے جی، ان کے لوائقین کو وغیرہ وغیرہ، یہ تقسیم ہے۔ تو اس لیے بھی بڑی شدت ہے ہمارے بعض یہ فرقوں میں، اور قطع رحمی بھی ہو جاتی ہے، قطع تعلقی بھی ہو جاتی ہے، یہ اس کی اپنی مرضی کی تفسیر کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر اس تفسیر کو اختیار کر لیا جائے تو پھر نہ قطع رحمی ہوتی ہے اور نہ قطع تعلقی ہوتی ہے، کہ چیز اللہ ہی کے نام پہ دینی ہے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں عوام ہے خاص طور پہ، جو کہتے ہیں جی داتا کے نام پہ ہے، تو وہ اس کی اصلاح کر لیں کہ جو بھی چیز دینی ہے ہم نے اللہ کے نام پہ دینی ہے، چاہے جانور ہے، چاہے خیرات ہے، چاہے دیگ ہے، چاہے کوئی کھانا ہے، چاہے کوئی کپڑا ہے، چاہے پیسے ہیں، دینے ہیں اللہ کے نام پہ، اور اس کا ثواب جس کو بھی پہنچا دیں۔ تو یہ عوام بھی اپنی اصلاح کر لیں، علماء کرام یہی کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ دی جائے، تو وہ حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب یہ 11ویں شریف ہے، ظاہر ہے کہ 11ویں شریف کا جو ختم شریف ہے تو وہ اللہ ہی کے نام پہ دیا جاتا ہے۔ تو غوث العظم یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
اس کا ان کو ثواب پہنچے، یا ان کی یاد میں دیتے ہیں آپ کہ انہوں نے ایک اچھا کام رائج کر دیا، ان کا ثواب بھی انہیں پہنچے، لیکن دیں گے آپ کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ تو اس میں بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، اللہ کے نام پہ دیں اور کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، ہمسایوں کو کھلائیں، تقسیم کریں، غریبوں کو دیں، اللہ کے نام پہ دیں اور اس کا ثواب جسے مرضی پہنچا دیں۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی کے نام پہ نامزد ہو گیا کہ فلاں کے نام پہ دے رہے ہیں تو وہ پھر حرام ہو گیا، اس کا ثواب نہیں ہوگا، اس کی تو پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ بھی میرے نام پہ دینا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں دینا، تو وہ پھر گرفت کا باعث بن جائے گی۔ اچھا جی، پھر اب آگے ہے کہ اس کے کھانے کا معاملہ، کوئی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، بھوک کے حالت میں مجبور ہو گیا، تو لیکن اس کا ارادہ نہ تو اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے کا ہے، نہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے کا ہے، وہ اللہ کا مطیع ہے، یا اللہ میں تیرا حکم ماننے والا ہوں جی، لیکن میری مجبوری ہے، تو اس پہ پھر اللہ بھی مہربان ہے، اللہ بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کو اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ تو اللہ نے بھی پھر فرما دیا کہ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مجبوری کے عالم میں اگر اسے کھانا پڑا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کو آپ دیکھیں کتنا مہربان ہستی ہے جی، معاف کرنے والی ہستی ہے۔ آپ آئیں سے ہی جی، جو اللہ کی نافرمانی ہو گئی لیکن جان بوجھ کے نہیں کی، مجبوراً ہو گئی، حالت اضطراب میں ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے بندے، جب تیری نیت میری نافرمانی کی نہیں ہے تو میں اللہ بھی تجھے معاف کرتا ہوں، تیرے اس گناہ کو گناہ ہی نہیں قرار دیتا۔ تو ایسا مہربان اللہ، تو اس سے آپ ایویں ڈرتے رہیں اور اس کے لیے وسیلے اور واسطے تلاش کریں، اس کے لیے کوئی ایسی ہستیاں ڈھونڈیں جو آپ کی سفارش کروا دیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ پر مہربان نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر آپ کے حالات کو جاننے والا نہیں ہے، اللہ کے سے بڑھ کر کوئی طاقت رکھنے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ پہ مہربان نہیں ہے، تو پھر اللہ کا در چھوڑ کے کہاں جانا؟ اللہ کے در پہ رہیں، اللہ ہی کے در پہ آئیں اور اسی سے فیض پائیں اور اسی سے مغفرت چاہیں اور اسی سے گناہ بخشوائیں اور اسی کے سامنے اپنی ندامت پیش کریں اور اسی کے لیے اپنی اطاعت پیش کریں۔ اللہ بڑی مہربان ہستی ہے۔ دیکھیں کتنی جگہ بار بار میں اس کو نمایاں کرتا چلا آ رہا ہوں کہ کیونکہ میں اپنے اس سماج کے تصور الہ سے، اللہ کے تصور سے شعوری طور پہ الرحمن اور رحیم ہستی کی طرف منتقل ہوا ہوں، یعنی الرحیم اور رحمان ہستی جو ہے نا اللہ کی، اس تصور کو عام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جہاں پہ بھی موقع آتا ہے میں اس بات کو نمایاں کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ پھر کہیں تواب الرحیم ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان، یہاں غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، معاف کر دینے والا اور خطاؤں سے درگزر کرنے والا اور آپ کی خامیوں کو ڈھانپ لینے والا اور ان کو نظر انداز کر دینے والا اور رحمتوں سے بھرا ہوا۔ ہاں جی، تو اللہ ایسی ہستی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا چاہیں اور اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کی اطاعت کریں، ان کے لیے۔ لیکن جو اللہ سے چھیڑ چھاڑ کریں نا، وہ کیا پدی کا شوربہ، ایویں ہی اللہ کے مقابلے میں آئیں جی، اللہ سے متھا لگا لیں، اللہ کی تعلیم کو نظر انداز کر دیں، ان کی اوقات کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ ویسے تو اللہ نے انسان بنایا اور اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور خلیفہ فی الارض کا تاج پہنایا، یعنی اوقات تو اللہ نے بنائی ہے، قابل عزت، قابل احترام، لیکن جب اللہ کے مقابلے میں آ گیا تو پھر اللہ کے مقابلے میں کسی کی کیا حیثیت؟ کچھ نہیں۔ لہذا بندہ خدا بن کے رہو، بندوں کے خدا مت بنو۔ ہاں جی، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ احکام کو اور قوانین کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ دنیا کے معاوضہ جو قلیل ہے، چاہے کتنا کثیر کیوں نہ ہو، وہ قلیل ہی رہے گا آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ یہ فانی ہے، وہ باقی ہے۔ یہ پہاڑ بھی کھڑے آپ چھوڑ جائیں، سونے کے پہاڑ آپ کی ملکیت میں ہو، کیا ویلیو ہے ان کی؟ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ تو آپ کے پیچھے والوں کے کام آئے۔ ہاں جی، وہاں پہ آپ کو ایک محل بھی مل گیا
جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی مرمت کرانے کی ضرورت، نہ اس کی سفیدی کروانے کی ضرورت، نہ اس کے اندر ڈیکوریشن کرنے کی ضرورت، وہ ہمیشہ ہمیشہ مل گیا، تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہے جی؟ یہاں پہاڑ ہے تو چھوڑ گئے جی، وہاں پہ ایک محل ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہا، تو اس کے لیے جستجو کریں یا ان کے لیے کے پیچھے پڑیں جن کو چھوڑ کے چلے جانا ہے؟ تو یہ ہے تھوڑے سے معاوضے کے بدلے میں، تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں بیچ ڈالا بڑے فائدے کو۔ تو وہ جناب جو یہ مال حاصل کر رہے ہیں نا اس طرح لوگوں کو گمراہ کر کے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور یہاں تو بتاتے ہیں نا ہم اللہ سے تمہیں چھڑوائیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ وہاں کلام بھی نہیں کرے گا اللہ ان سے، اور نہ ان کو ان جرائم سے پاک کرے گا جو اس دنیا میں کر کے گئے ہیں، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ پیچھے بھی آ گیا نا، جو رہنما ہیں چاہے مذہبی ہوں، علمی ہوں یا سیاسی ہوں، اگر وہ اللہ کے راستے پر پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہیں چھڑوا لیں گے، تو وہ خود بھی پکڑے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے ان پہ یقین کیا ہے وہ بھی پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پہ بھی اسی قسم کا مضمون ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو کہتے ہیں کہ ہم چھڑوا لیں گے جی، انہوں نے ان کا تو اپنا خود چھوٹنا جو ہے نا جی وہ محال ہے، یہ قرآن مجید ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں، عذاب لے لیا ہے بخشش کے بدلے میں، اور کتنے یہ بے باک ہیں، آگ پہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے بدلے میں آگ لے لیے اور اس کے مستحق بن گئے ہیں، اور اس پہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بھئی بس ہمیں یہ ٹھیک ہے۔ تو کتنے یہ قابل رحم ہیں اور کتنے قابل اصلاح ہیں، انہیں اپنے حقیقی فائدے کا احساس ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے انہوں نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔